أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے بعد مدینہ واپس آنے کے بعد بھی بعض مہمات پیش آئیں علیہ وسلم کو، جن کا میں ذکر کروں گا. ایک ذکر ہے سریہ قیس بن سعد بن عبادہ کا. یہ صدع کی طرف سن 8 ہجری میں ہوا. جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ سے مدینہ واپس آئے تو آپ نے دعوت اسلام کے لیے مختلف علاقوں کی طرف لشکر روانہ کیے. چنانچہ مہاجر بن ابی امیہ کو صنعا جو یمن کا دارالحکومت ہے اس کی طرف، اور زیاد بن لبید کو حضرموت کی طرف روانہ فرمایا اور ایک لشکر تیار کیا جس کا امیر قیس بن سعد کو مقرر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن سعد کو 400 آدمیوں کے ساتھ روانہ فرمایا تاکہ وہ یمن کے قبیلہ صدع کو اسلام کی دعوت دیں. دوسرے قول کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قبیلہ صدع سے قتال کریں. اگر یہ روایت صحیح ہے، پہلی روایت زیادہ صحیح لگتی ہے، تو پھر یقیناً اس قبیلے کی طرف سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی خبریں آئی ہوں گی، جس پر آپ نے یہ قدم اٹھایا. اگر یہ خبر صحیح ہے، بات صحیح ہے، روایت صحیح ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک جھنڈا، سفید جھنڈا باندھا اور ایک سیاہ پرچم ان کے حوالے کیا. انہوں نے کناء وادی کے ایک جانب پڑاؤ ڈالا. کناء مدینہ اور احد کے درمیان مدینہ کی 3 مشہور وادیوں میں سے ایک وادی ہے. حضرت قیس خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے تھے. حضرت قیس بن سعد کا شمار جلیل قدر صحابہ میں ہوتا تھا. فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن عبادہ سے جھنڈا واپس لیا تھا تو ان کے اسی بیٹے قیس کو دیا تھا. یہ بہت صاحب الرائے اور بہادر شاہ سوار سمجھے جاتے تھے. جود و سخا میں بھی بہت مشہور تھے. حضرت قیس کناء میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے کہ قبیلہ صدع کے ایک شخص زیاد بن حارث کا ادھر سے گزر ہوا. یہ کچھ عرصہ پہلے مسلمان ہو چکا تھا. جب اس کو علم ہوا کہ یہ لشکر ان کے قبیلے پر حملہ کرنے جا رہا ہے تو اس میں حیرانی کیوں نہیں ہوئی اس وقت، لیکن اس کو پتا ہوگا کہ ہم قبیلے والے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ اب اس کے جواب میں آ رہے ہیں. بہرحال جب اس نے یہ دیکھا کہ ان کے قبیلے پہ حملہ ہونے جا رہا ہے تو وہاں سے سیدھا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ نے جو لشکر بھیجا ہے وہ واپس بلا لیں. میں اپنی قوم کی ضمانت دیتا ہوں اور اس کے قبول اسلام کا بھی وعدہ کرتا ہوں. یعنی ایک ضمانت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کرنے کے، نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور دوسرا اسلام بھی آہستہ آہستہ قبول کر لیں گے. آپ نے اس کی بات قبول کرتے ہوئے لشکر کو واپس بلا لیا. اس بات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ علاقہ فتح کرنے کی غرض سے یا قوم کو زیر نگی کرنے کی غرض سے آپ نے نہیں بھیجا تھا،
بلکہ اسلام کا پیغام پہنچانے بھیجا تھا اور مسلمانوں کو محفوظ کرنا مقصد تھا۔ اور جس طرح زیاد بن حارث نے وعدہ کیا تھا انہوں نے اس پر عمل کیا اور گاہے گاہے ان کی قوم کے لوگ اسلام قبول کرتے رہے۔ اگر صرف زبردستی مسلمان کرنا مقصود ہوتا تو آہستہ آہستہ سمجھ آنے پر اسلام قبول کرنے کی اجازت نہ ہوتی۔ سیدھا کہا جاتا ہے کہ یا اسلام قبول کر لو یا تلوار ہے۔ بہرحال اس کے بعد جب انہوں نے آہستہ آہستہ تبلیغ کی تو اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا، کیونکہ ایک حملہ کرنا، زبردستی مسلمان بنانا تو اسلام کی تعلیم کے بھی خلاف ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فعل اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیاد کو ہی ان کا امیر مقرر کر دیا جب اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کو ایک امان نامہ بھی لکھ کر دیا تھا، اور جو مسلمان ہو جائے اس کو امان نامہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے لکھا تھا کہ ان میں سے بعض مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سریہ حضرت عیینہ بن حصن سے داری بطرف بنی تمیم، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ سریہ محرم 9 ہجری میں بنو تمیم کی طرف حضرت عیینہ بن حصن کی قیادت میں ہوا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشر بن سفیان کو قبیلہ خدا کی شاخ بنو کعب کی طرف صدقات یعنی اموال زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھجوایا۔ یہ لوگ سقیہ اور بنو تمیم کی زمین کے درمیان آباد تھے، چنانچہ حضرت بشر بن سفیان کے حکم پر بنو خدا کا مال ہر طرف سے ان کے پاس جمع ہونے لگا۔ بنو تمیم جو مسلمان نہیں تھے انہیں یہ اموال بہت زیادہ لگے تو انہیں اور کہنے لگے وہ یہ کیوں ناحق ہمارے اموال لے رہا ہے، اور اپنی تلواریں نکال لیں۔ بنو خدا نے کہا کہ ہم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ ہمارے دین کا حکم ہے، ہم دے رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن بنو تمیم نے کہا کہ یہ بشر بن سفیان کسی اونٹ تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جھگڑے اور جنگ و جدال کی اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت بشر بن سفیان بغیر کسی قسم کی وصولی کے خود ہی وہاں سے واپس چلے آئے۔ یہ بات بنو خدا پر نہایت گراں گزری، بہت برا لگا انہیں۔ بنو خدا نے بنو تمیم پر حملہ کیا اور ان کو یہ کہتے ہوئے انہیں وہاں سے نکال دیا کہ اگر تمہاری رشتہ داری نہ ہوتی تو تم اپنے شہروں تک نہ پہنچ پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور ہمیں کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسی یہ جو تم نے بات کی ہے اور ہم نے زکوٰۃ نہیں دی۔ تم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے سے اعراض کیا اور اس سے ہمارے اموال کی زکوٰۃ لینے سے روک دیا۔ دوسری طرف حضرت بشر بن سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو حالات سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس قوم کو سبق سکھائے گا؟ سب سے پہلے حضرت عیینہ بن حصن نے لبیک کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیینہ بن حصن کو 50 عرب شاہ سواروں کے ہمراہ بنو تمیم کی طرف روانہ فرمایا، جن میں مہاجرین اور انصار میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ عیینہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ رات کو چلتے اور صبح کو چھپ جاتے، حتیٰ کہ وہ صحرا میں پہنچ گئے جہاں بنو تمیم فروکش تھے اور اپنے مویشی چلا رہے تھے۔ جب بنو تمیم نے اس لشکر کو دیکھا تو سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کے 11 مرد، 11 عورتیں اور 30 بچے قید ہوئے، جنہیں وہ مدینہ لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مطابق حضرت رملہ بنت حارث کے گھر ٹھہرا دیا گیا۔ بعد میں بنو تمیم کے 80 یا 90 سرکردہ افراد پر مشتمل ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں ان کے قبیلے کے قادر الکلام شعراء اور خطیب بھی شامل تھے۔ بس یہ سب مسجد میں اس وقت آئے جب لوگ نماز ظہر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ وفد کے لوگوں نے سمجھا
کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کر دی ہے، تو ان میں سے کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب جا کر اونچی آواز میں پکار کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف باہر آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھ کر مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے۔ وفد کے امیر نے کہا کہ ہم اشعار اور خطاب میں آپ سے مفاخرت چاہتے ہیں، یعنی تقریر اور شعر میں ہم سے مقابلہ کر لیں کہ کس قوم کا خطیب اور شاعر بلند پائے کا ہے۔ ہمیں فخر ہے، ہمارے خطیب بھی اچھے ہیں، ہمارے شاعر بھی اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ شعر و بیان میں مفاخرت میری بے شک کا مقصد نہیں ہے، میں اس لیے نہیں آیا کہ اپنے شعر اور بیان اور تقریر کو پیش کروں فخر سے، میرا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی طرف لانا ہے، لیکن تمہاری آمد کی یہی غرض ہے تو اپنے فن کا مظاہرہ کرو، اگر تم چاہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، کر لو، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ وفد والوں نے اپنے خطیب عطارد بن حاجب کو آگے کیا، اس نے تقریر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس کو جواب دینے کا کہا۔ انہوں نے اس کے جواب میں زبردست تقریر کی جو اس کی تقریر پر غالب آ گئی، اس دشمن کی۔ حسان بن ثابت اس وقت مجلس میں موجود نہیں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا۔ اس کے بعد وفد کے شاعر زبرقان بن بدر نے اپنے اشعار پیش کیے، وہ حضرت پیش کیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان سے فرمایا کہ وہ اس کے مقابل پر اپنا کلام سنائیں۔ حضرت حسان نے اس کا برجستہ جواب دیا۔ جب حضرت حسان فارغ ہوئے تو وفد کے لوگ آپس میں اکٹھے بیٹھے تو اقرا بن حابس جو اس وقت وفد کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے سامنے بے ساختہ تبصرہ کیا کہ ان کا خطیب ہمارے خطیب سے بڑھ کر ہے اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے کہیں زیادہ بلند پائے کا ہے، یہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ پھر جب لوگ فارغ ہو گئے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت اقرا بن حابس کچھ عرصہ پہلے اسلام لا چکے تھے اور اب وہ وفد کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کے اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کے قیدی واپس لوٹا دیے اور سب کو انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ ایک روایت کے مطابق وفد میں شامل ہر ایک شخص کو 500 درہم عطا فرمائے۔ اس وفد میں شامل عطارد بن حاجب نے، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر ہدیہ کے طور پر پیش کی۔ یہ چادر اسے کسریٰ نے دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چادر بہت اعلیٰ قسم کی ریشمی چادر تھی جس پر سونے کا کام کیا گیا تھا۔ صحابہ نے چادر کی نفاست اور ملائمت دیکھی تو وہ بہت متاثر ہوئے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھنے لگے۔ صحابہ کے انداز دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس چادر پہ اتنے حیران ہو رہے ہو، جنت میں 7 کی چادریں ان سے بہت زیادہ نرم اور بہت زیادہ اچھی ہیں۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی اس واقعے کا تبصرہ کیا ہے ایک عمومی رنگ میں، کہ آپ نے کہا کہ ایک عرصے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ سے کچھ ریشمی پارچات ہدیہ کن آئے تو بعض صحابہ نے انہیں دیکھ کر ان کی نرمی اور ملائمت کا بڑے تعجب کے ساتھ ذکر کیا اور اسے ایک غیر معمولی چیز جانا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس کی نرمی پر تعجب کرتے ہو؟ خدا کی قسم جنت میں 7 کی چادریں ان سے بہت زیادہ نرم اور بہت زیادہ اچھی ہیں۔ آپ کا یہ کلام ایک استعارے کے رنگ میں تھا جس میں 7 کے اس راحت کے مقام کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا جو انہیں جنت میں حاصل ہوا تھا، ورنہ جیسا کہ قرآن شریف اور احادیث سے اصولی طور پر پتہ لگتا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا اس دنیا کی نعمتوں پر قیاس نہیں ہو سکتا اور نہ جنت کی نعمتیں ہماری اصطلاح کے لحاظ سے مادی کہلا سکتی ہیں۔ اور حق یہی ہے کہ جو الفاظ قرآن حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان میں صرف استعارہ اور تشبیہ کے طور پر نعمتوں کے کمال کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔
پھر ایک سریہ قطبہ بن عامر ہے جو سفر 9 ہجری میں ہوا. قطبہ بن عامر کو 20 آدمی دے کر قبیلہ قسم کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. ایک روایت کے مطابق انہیں تبالہ کے نواح میں بھیجا. یمن کے راستے میں حضرت تہامہ میں تبالہ کا شہر واقع ہے. اس کے اور مکے کے درمیان 8 دن کی مسافت ہے اور اندازاً 156 میل کا فاصلہ ہے. اور ایک روایت کے مطابق دیشا کے نواح میں بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا کہ ایک دم سے ان پر حملہ کریں. انہوں نے یقین شرارت کر رہے ہوں گے یہ لوگ. راستے میں انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا, اس سے دریافت کیا تو اس نے اپنے آپ کو گونگا ظاہر کیا. لیکن جب یہ قبیلے کے قریب پہنچے تو اس نے چیخ کر اپنے قبیلے کو متنوع کرنا چاہا. چنانچہ دھوکہ دہی پر اس کو قتل کر دیا گیا. چونکہ اب قبیلے والے کچھ چوکنے ہو چکے تھے اس لیے رات ہونے کا انتظار کیا گیا اور جب ذرا اندھیرا ہو گیا تو مسلمانوں نے ایک دم ان پر حملہ کر دیا. سخت جنگ ہوئی اور فریقان میں کثرت سے زخمی ہوئے اور مخالف قبیلے کے بہت سے لوگ مارے گئے. اور حضرت قطبہ مال غنیمت میں اونٹ بکریاں اور عورتیں مدینہ کی طرف لے کر آئے. خمس نکالنے کے بعد ان کے حصے میں 4 اونٹ یا 40 بکریاں آئیں. بہرحال ان کی شرارتوں کو روکنے کے لیے یہ حملہ کرنا پڑا تھا. پھر سریہ ضحاک بن سفیان کلابی کا ذکر ہے جو بنو کلاب کی طرف ہوا. یہ ربیع الاول 9 ہجری میں ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ضحاک بن سفیان کلابی کو قرطاع کے مقام پر ان کے اپنے قبیلہ بنو کلاب کی طرف بھجوایا. قرطاع بنو بکر کی ایک شاخ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 7 دن کی مسافت پر آباد تھا. وہ انہیں نجد میں زجلاوہ کے مقام پر ملے. انہوں نے اسلام کو پیغام پہنچایا مگر قبیلے والوں نے انکار کر دیا اور نوبت لڑائی تک پہنچ گئی. انہوں نے اہل قرطاع کو شکست دی اور مال غنیمت حاصل کیا. اس سریہ کا ایک ایمان افروز واقعہ یہ بھی ہے کہ سلمہ بن قرظ ایک کافر تھا جو مخالفین کے سرگرموں میں شامل تھا. البتہ اس کا بیٹا اسید بن سلمہ جو کہ مسلمان ہو چکا تھا وہ مسلمانوں کی طرف سے اس لشکر میں شامل تھا. جب دشمن مسلمانوں کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے بھاگا تو ان میں حضرت اسید کا والد سلمہ بھی تھا. اسید نے اپنے والد کا تعاقب کیا تو وہ جان بچانے کے لیے اپنے گھوڑے سمیت پانی میں کود گیا. یہ بھی اس کے پیچھے گئے اور والد کو دوبارہ اسلام کی دعوت دی کہ کسی نہ کسی طرح میرا باپ دوزخ سے بچ جائے. لیکن باپ نے جواب میں بیٹے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. بیٹے نے جب دیکھا کہ یہ اپنی سرکشی اور باغیانہ رویے پر قائم ہے تو والد کے گھوڑے کی پونچھیں کاٹ ڈالیں اور ایک دوسرے شخص نے آ کر اس کو قتل کر دیا. البتہ ایک دوسری روایت بھی ہے. اس کے مطابق جب اسید نے مدینہ آ کر اسلام قبول کر لیا تو ان کے بوڑھے باپ نے انہیں ایک خط لکھا جس میں کچھ اشعار تھے جس میں اپنے بڑھاپے کی عمر میں اپنے بیٹے کی نافرمانی کا شکوہ کیا اور بیٹے کو اسلام قبول کرنے پر تان بھی کیا اور لکھا کہ وہ کیا باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے تم نے اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا. اسید اپنے باپ کا یہ خط لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور ساری بات عرض کر کے والد کو جواب لکھنے کی اجازت چاہیے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر انہوں نے اپنے والد کو ایک تبلیغی خط لکھا جس کو پڑھ کر ان کے والد نے بھی اسلام قبول کر لیا. یہ روایت بھی ہے اس میں. پھر سریہ حضرت علقمہ بن مجزز و طرف جدہ کا ذکر ہے. ابن سعد نے لکھا ہے کہ سریہ ربیع ثانی 9 ہجری میں ہوا جبکہ بعض دوسری روایات کے مطابق صفر 9 ہجری میں ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اہل حبشہ میں سے کچھ جنگجو جدہ کے سال پر اترے ہیں. بعض روایات کے مطابق
وہ اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہتے تھے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے سمندر پار کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ جدہ مکہ مکرمہ کے مغربی ساحل سمندر پر آباد ایک شہر ہے، آج بھی ہے۔ یہ حجاز کا ایک بڑا شہر ہے۔ مکہ اور جدہ کے درمیان 75 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جبکہ مدینہ سے جدہ کا تقریباً 250 میل کے فاصلہ ہے۔ آپ نے حضرت علقمہ کو 300 افراد کی کمان دے کر ان کی طرف بھیجوایا۔ جو لوگ اہل حبشہ سے جدہ کے ساحل پر اترے تھے، ان کو حضرت علقمہ کی آمد کا علم ہوا تو وہ لوگ اپنی کشتیوں پر سوار ہو کر سمندر میں فرار ہو گئے۔ حضرت علقمہ نے ایک جزیرے تک ان کا پیچھا کیا۔ اس مہم کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے، جو یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر پر علقمہ بن مجزز کو سردار مقرر کیا اور میں بھی اس لشکر میں تھا۔ جب ہم منزل مقصود پر پہنچے اور مہم سے فارغ ہو کر جلد واپس جانے کے لیے ایک گروہ نے اپنے امیر سے اجازت چاہی تو انہوں نے اس کو اجازت دی اور ان پر عبداللہ بن حذافہ سہمی کو امیر مقرر کیا۔ ان کی طبیعت میں مزاح تھا۔ جو لوگ راستے میں اترے ان لوگوں نے آگ جلائی تاکہ وہ آگ تاپیں۔ سنن ابن ماجہ میں آیا ہے کہ عبداللہ سہمی نے کہا کہ کیا میرا تم پر حق نہیں کہ تم سنو اور اطاعت کرو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں جس بات کا حکم دوں گا تم اس پر عمل کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس آگ میں کود جاؤ۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ تو کودنے میں لگے ہیں، اس نے کہا اپنے آپ کو روک لو، کیونکہ میں تو تم سے صرف مذاق کر رہا تھا۔ جب واپس آئے تو لوگوں نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امرکم منہم بمعصیت اللہ فلا تطیعوہ، جو تمہیں ان امراء میں سے اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی اطاعت نہ کرو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آن رسول نے فرمایا لا طاعۃ فی معصیت اللہ انما طاعۃ فی المعروف، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو صرف معروف میں ہے۔ ایک اور روایت میں لکھا ہے کہ جب یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا تو آپ سخت ناراض ہو گئے اور فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها الى یوم القیامہ الطاعۃ فی المعروف، کہ اگر وہ اس میں داخل ہوتے تو قیامت تک اس میں سے نہ نکلتے، یعنی آگ میں سے، کیونکہ اطاعت تو معروف بات میں ہوتی ہے۔ حضرت مسلمہ نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جو امور شریعت کے خلاف ہوں ان میں اطاعت نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو ایک چھوٹے سے لشکر کا سردار بنا کر بھیجا۔ راستہ میں انہوں نے کوئی بات کہی جس پر بعض صحابہ نے عمل نہ کیا۔ اس پر وہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو امیر مقرر کیا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوں تو تم نے میری نافرمانی کیوں کی ہے؟ اس پر صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ اطاعت کرتے ہو یا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے آگ جلانے کا حکم دیا، اور جب آگ جلنے لگی تو صحابہ سے کہا کہ اس میں کود پڑو۔ بعض تو آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے، مگر دوسروں نے ان کو روکا اور کہا کہ اطاعت امور شرعی میں ہے، ان کو تو شریعت کی واقفیت نہیں ہے، اس طرح آگ میں کود کر جان دینا ناجائز ہے، اور خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ خودکشی نہیں کرنی چاہیے۔ جب یہ امر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے اس میں ان لوگوں کی تائید کی جنہوں نے کہا تھا کہ آگ میں کودنا جائز نہیں۔ پھر سریہ حضرت علی بطرف فلس بنو طے کا ذکر بھی آتا ہے، جب یہ ثانی 9 ہجری میں ہوا۔ فلس نجد کے علاقہ کا ایک بت تھا اور قبیلہ طے اس کی عبادت کرتا تھا۔ اس پر نظر و نیاز کے ساتھ ساتھ اسلحہ بھی نظر کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 150 انصار کے ہمراہ اس لشکر کی
کہ اس کے اور جس میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑے تھے، بنو طے کے بت فرض کو گرانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس لشکر کی یہ خصوصیت تھی کہ سوائے حضرت علی کے باقی سب لوگ انصار تھے، مہاجرین وغیرہ میں سے کوئی نہیں تھا۔ بنو طے عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے۔ یہ لوگ شام کے قریب آباد تھے۔ آپ نے سریہ کے لیے حضرت علی کو ایک کالے رنگ کا بڑا جھنڈا اور سفید رنگ کا چھوٹا پرچم عطا فرمایا۔ حضرت علی صبح کے وقت حملہ آور ہوئے اور ان کے بت فرس کو منہدم کر دیا۔ بہت سارے قیدی اور مال مویشی قبضے میں کیے۔ مشہور سخی حاتم طائی کا یہ قبیلہ تھا، اور قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی شامل تھی۔ حاتم طائی کا بیٹا عدی جو قبیلے کا سردار تھا وہ بھاگ گیا اور ملک شام کی طرف نکل گیا۔ قیدیوں پر ابو قتادہ کو نگران بنایا گیا اور مال مویشی پر عبداللہ بن عتیق کو نگران مقرر کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس یعنی 5واں حصہ نکال کر باقی مال غنیمت تقسیم کر لیا گیا۔ البتہ حاتم کی بیٹی صفانہ کو انہوں نے تقسیم نہیں کیا اور گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ حاتم طائی کی بیٹی صفانہ کو تمام قیدیوں کے ساتھ مسجد نبوی کے دروازے کے ساتھ ایک خیمے میں رکھا گیا۔ صفانہ بہت وہیمت اور زیرک عورت تھی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خیمے کے پاس سے گزرے تو آپ کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور جو سرپرست بھائی تھا وہ فرار ہو گیا، بس مجھ پر احسان فرمائیں، اللہ آپ پر کرم فرمائے گا۔ آپ نے پوچھا، تیرا سرپرست کون ہے؟ اس نے بتایا، عدی بن حاتم طائی۔ آپ نے فرمایا، وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا ہوا ہے۔ آپ یہ فرما کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اگلے روز آپ جب وہاں سے گزرے تو صفانہ نے پھر وہی کل والی بات دہرائی۔ آپ نے بھی وہی کل والا جواب دیا اور تشریف لے گئے اور وہ مایوس ہو گئی۔ تیسرے دن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خیمے کے پاس سے گزرے تو آپ کے ساتھ حضرت علی بھی تھے جو آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ حضرت علی نے صفانہ کو اشارہ کیا وہ اٹھ کر پھر اپنا مدعا پیش کرے۔ وہ فوراً تعظیم کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اپنی وہی درخواست پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا، میں نے تیری درخواست قبول کر لی ہے، تو اب آزاد ہے، لیکن یہاں سے جانے میں جلد بازی سے کام نہ لینا۔ جب کوئی قابل اعتبار شخص میسر ہوا تو تمہیں اس کے ساتھ تمہارے بھائی کے پاس شام روانہ کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر احسان فرمائیں، یعنی آزاد کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر احسان فرمایا اور اسے رہا فرما دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ جہاں آزادی سے پہلے مسلمان بھی ہو گئی تھی، فوراً بعد آزادی کے۔ کچھ دن کے بعد بنو قزاع کے کچھ لوگ مدینہ آئے جو شام جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ صفانہ کو ان کا علم ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ وہ ان لوگوں پر اعتماد رکھتی ہے، اس لیے اسے ان کے ہمراہ شام جانے کی اجازت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت عطا فرمائی اور اسے ساتھ کپڑے اور سواری اور زاد راہ بھی مہیا فرمایا۔ وہاں سے رخصت ہو کر وہ اپنے بھائی عدی کے پاس شام پہنچ گئی۔ جب وہ شام پہنچی اور اپنے بھائی سے ملی تو اس کو تانا دیا کہ اپنے بیوی بچے لے کر وہاں سے بھاگ آئے ہو اور اپنی بہن اور عزت کو وہیں چھوڑ آئے ہو۔ یہ سن کر بھائی نے معذرت کی اور شرمندگی کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر بعد عدی نے اپنی بہن سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ صفانہ جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو چکی تھی کہنے لگی کہ اللہ کی قسم، میرا خیال ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان کی طرف جلدی جانے والا کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو بھی تمہاری عزت و شرف میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عدی کہنے لگا کہ یہ رائے تو بہت اچھی ہے، اور پھر وہ جلدی تیار ہو کر مدینہ پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ عدی نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔
راستے میں ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا باتیں کرنے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کافی دیر رکے رہے اس بڑھیا سے بات کرنے کے لیے. عدی نے یہ سب دیکھ کر دل میں خیال کیا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہو سکتا جو اس طرح بڑھیا کے روکنے پہ رک گیا ہے. گھر پہنچ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک گدیلا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے وہ ان کی خدمت میں بیٹھنے کے لیے پیش کیا تو عدی نے عرض کیا کہ آپ اس پر بیٹھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اس پر بیٹھو، اور خود نیچے زمین پر بیٹھ گئے. جس پر عدی نے پھر دل میں سوچا کہ اللہ کی قسم یہ شخص بادشاہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کا آغاز فرمایا، ان کے مذہب اور ذاتی معاملات کے بارے میں بھی کچھ باتیں بیان کیں. ان میں سے بعض باتیں ایسی تھیں کہ سوائے عدی کے کسی کو معلوم نہیں تھی، جس پر عدی کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی رسول ہیں، اور عرض کیا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ آپ کو بعض مخفی باتوں سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. حضرت عدی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، اسلام قبول کر لو، تم محفوظ رہو گے. میں نے کہا میں پہلے سے دین کا پیروکار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہارے دین کو تم سے بہتر جانتا ہوں. میں نے کہا آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم رکوسی یعنی عیسائیت اور صابیت کے مابین مذہب نہیں رکھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم اپنی قوم کے سردار نہیں ہو؟ میں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم غنیمت کا چوتھائی حصہ نہیں لیتے سردار ہونے کی وجہ سے؟ میں نے کہا ہاں لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو تمہارے دین میں بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس طرح تم لوگ. تو مجھے اپنے آپ پر ندامت اور شرمندگی محسوس ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، شاید تجھے اس دین میں داخل ہونے سے مسلمانوں کی غربت روک رہی ہے. خدا کی قسم جلد ہی اتنا مال بہایا جائے گا کہ اسے لینے والا نہیں ملے گا، اور شاید ان کے دشمنوں کی کثرت بھی تجھے اس دین میں داخل ہونے سے مانع ہو رہی ہے. دشمن بہت ہیں اسلام کے، اس لیے شاید تم رک رہے ہو. خدا کی قسم تو جلدی ہی عورت کے متعلق سنے گا کہ وہ اپنے اونٹ پر ہیرا سے روانہ ہو کر اس گھر خانہ کعبہ کی زیارت کرے گی اور اسے کوئی خوف نہ ہوگا. اور شاید اس دین میں داخل ہونے سے تجھے یہ امر بھی مانے ہو کہ حکومت اور اقتدار غیروں کے پاس ہے. تو خدا کی قسم تو جلد ہی عرض بابل کے سفید محلات کے متعلق سنے گا کہ وہ ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں اور کس طرح کے خزانے کھول دیے جائیں گے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی. عدی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی اور ان تمام باتوں کو دیکھ کر میں مسلمان ہو گیا. حضرت عدی نے اسلام قبول کرنے کا واقعہ خود بیان کیا اور بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے مسافر عورت کو دیکھا ہے کہ وہ ہم سفر کے بغیر ہیرا سے نکل کر بیت اللہ کا طواف کرنے کو آئی، اور کسریٰ کی فتح کے لشکر میں خود شامل تھا. قبول اسلام کے بعد حضرت عدی اسلامی احکام کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے. نماز کے لیے ہر وقت باوضو رہتے اور نماز کی ادائیگی کے لیے بہت فکر مند اور مستعد رہتے تھے. یہ جو لوگ بار بار سوال کرتے ہیں کہ ہم محرم کا رشتہ حج کے لیے جانا ضروری ہے، وہ حالات میں ضروری تھا، اس کو میں کئی دفعہ جواب بھی دے چکا ہوں، لیکن یہ بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ یہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ایک عورت نکلی ہے ہیرا سے اور اکیلی تھی اور کعبہ کے طواف کے لیے آئی اور کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا، کوئی محرم والی بات شرط نہیں تھی. حضرت علی کی اس مہم کے کچھ دیر بعد طے قبیلہ کا وفد آن صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر سریہ عکاشہ بن محصن کا ذکر ہے جو جناب کی طرف تھا. یہ سریہ ربیع ثانی 9 ہجری میں رونما ہوا. حضرت عکاشہ کا یہ سریہ مدینہ منورہ کے شمال میں ادرا اور بلی کے قبائل میں پیش آیا جو جناب کے آس پاس رہتے تھے. بعض روایات میں اس علاقے کا نام جباب بھی بیان ہوا ہے.
اس سریہ کی مزید تفصیلات زیادہ بیان نہیں ہوئی اور اتنا ہی ذکر ہے کہ سریہ ہوا تھا۔ اب غزوہ تبوک کے بارے میں بعض ابتدائی باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ رجب 9 ہجری ستمبر 630 عیسوی میں یہ ہوا۔ غزوہ طائف کے بعد ماہ رجب 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا۔ تبوک مدینہ سے تقریباً 685 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ تبوک نام کے چشمے پر ٹھہرنے کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے قریب پہنچ کر شرکائے قافلہ سے فرمایا، انکم ستاتون غدا انشاء اللہ این تبوک، کہ کل تم تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں غزوہ تبوک کا ذکر ساعۃ العسر یعنی تکلیف کی گھڑی کے نام سے کیا گیا ہے، اس لیے اس غزوہ کو غزوۃ العسر بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کو اس میں بہت دشواری اور تنگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، مثلا شدید گرمی، دور کا سفر، سواریوں کی بہت کمی، راستے میں پانی کی شدید قلت تھی، لشکر کی تیاری کے لیے اخراجات کے لیے کی بھی کمی تھی اور اس کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا۔ ان سب تکالیف کی وجہ سے اس کو جیش الاسرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی تنگی اور تکلیف والا لشکر۔ اس غزوے کو غزوۃ الفاضحہ بھی کہتے ہیں، عربی میں فضاحت، رسوائی اور پردہ دری کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس کی وجہ سے بہت سے منافقین کا حال کھل کر سامنے آ گیا جو ان کی مزید رسوائی اور پردہ دری کا باعث بنا، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا۔ غزوہ تبوک کے اسباب اور عوامل اور پس منظر کیا تھے؟ ویسے تو اہل مدینہ کو بیرونی طاقتوں، خاص طور پر رومیوں کے حمایت یافتہ بنو غسان کے حملے کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا، اور ایسی اطلاعات بھی تھیں کہ یہ دونوں یعنی رومی اور غسانی کسی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ غسانی حملے کے خطرہ اور خوف کے بارے میں حضرت عمر خود بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت غسانیوں کے حملے کا ڈر رہتا تھا، یعنی ہر وقت یہ خدشہ اور خیال ہوتا تھا کہ اب حملہ ہوا کہ اب ہوا۔ جو البتہ تبوک کے جنگ کا فوری سبب ہوا وہ یہ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ تاجروں کی ایک جماعت نے جو مدینہ میں شام سے زیتون کا تیل لائی تھی، مسلمانوں کو بتایا کہ اہل روم نے شام میں ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا اور ہرقل نے ان فوجیوں یا اتحادیوں کو 1 سال کا خرچہ فراہم کیا ہے۔ اس کے ساتھ لخم، جذام، عاملہ، غسان اور دیگر عیسائی قبائل مل گئے ہیں اور ان کے ہراول دستہ بلقاء تک پہنچ چکا ہے۔ بلقاء ملک شام میں واقع ایک علاقہ ہے جو دمشق اور وادی القرا کے درمیان ہے۔ اس غزوے کا دوسرا سبب یہ بھی ہوا ایک روایت میں جس کا ذکر ملتا ہے کہ عرب کے عیسائیوں نے ہرقل کی طرف لکھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہلاک ہو گیا نعوذ باللہ، اور اس کے ساتھیوں کو قید سالی نے آ لیا ہے اور ان کے مال مویشی تباہ ہو گئے ہیں، اور اب ان پر حملہ آور ہونے اور عیسائیت کو غالب کرنے کا نہایت سازگار موقع ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی فوجی جرنیل کو 40,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اس جرنیل کا نام قباز یا زنات تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس لشکر کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لشکر تیار کرنے کا ارشاد فرمایا۔ بنیادی سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد اور جنگ حنین میں بنو حوازن جیسے طاقتور ترین قبیلے کو بھی عبرتناک شکست دینے کے بعد عرب کے ارد گرد کے تمام قبائل پر مسلمانوں کو غلبہ ملنے کے بعد یہود و نصارہ اور منافقین ایک مرتبہ پھر سر جوڑ کر بیٹھے اور اپنی ہر کوشش کو ناکام ہوتے دیکھ کر اس سب کی سپر پاور یعنی کیسر روم سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی اور بہت ہی خطرناک پلاننگ کی۔ ایک طرف کیسر روم سے رابطہ کیے اور اس کو تیار کیا کہ وہ اپنی فوج بھیجے تاکہ مسلمانوں کو قلع کما کیا جائے، اور دوسری طرف منافقین نے یہ کیا
کہ مدینے میں پہلے سے ہی یہ افواہیں اڑانا شروع کر دیں کہ کیسر روم اپنے لشکر بھیج رہا ہے جو مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کا قلع کما کر دے گا۔ اس طرح سے منافقین اور دوسرے مخالف یہ چاہتے تھے کہ زیادہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے شام کی طرف نکل جائیں گے، اور دونوں صورتوں میں سفر کی مشکلات یا کیسر روم سے مقابلہ مسلمانوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ہلاکت کو یقینی بنا دے گا۔ بہرحال یہ ان کی خواہش تھی، اس کی اب مزید لمبی تفصیل ہے جو انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ آج روبا میں مسجد مہدی گول بازار میں اس پر دہشت گردوں نے حملہ بھی کیا اور ہمارے 5-6 لوگ زخمی ہیں، وہاں 2 بہت زیادہ زخمی ہیں، آپریشن وغیرہ بھی ہو رہا تھا ان کا، اور لگتا ہے کہ ان کی حالت بہتر ہو گئی ہو، باقی زخمی بھی اللہ تعالیٰ ان پر فضل فرمائے۔ اور بعض جو 2 سیریس زخمی ہیں ان کے پیٹ میں گولیاں لگی ہیں۔ دہشت گرد کو ایک کو ہمارے سیکورٹی والوں نے مار دیا ہے، ایک دوڑ گیا ہے، یہی ابھی تک کی رپورٹ ہے، ابھی تفصیلات تو بھی آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ دہشت گردوں اور قانون توڑنے والوں اور جماعت کے مخالفین کو جلد پکڑے۔ پنجاب کی حکومت، وزیر اعلیٰ اور حکومت یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں 100% جرائم کنٹرول ہو چکے ہیں اور کوئی مجرم نہیں رہا ہو، لیکن احمدیوں پہ جو آئے دن حملے ہوتے ہیں، قتل شہید کیے جا رہے ہیں یا زخمی کیے جا رہے ہیں یا ان کے مالوں کو آگے لگائی جا رہی ہیں، اس کو شاید یہ جرم سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حکومتوں کو بھی عقل دے اور جلد ہی اللہ تعالیٰ جماعت کے حق میں نشان ظاہر فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر